کیا قانون پتا ہے؟ ناجائز رشتے کو جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی لڑکا لڑکی، کل 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ میں کیا کرتے ہیں؟ 14 فروری میں ہمارے سارے لڑکے، کچھ لڑکے، سب تو نہیں کرتے، جو زیادہ بگڑے ہوئے تھے ہمارے بچے، وہ 14 فروری کو گلاب کا پھول لے کر جائیں اور اپنی اپنی سیٹنگ کو کہیں گے ہیلو ہاؤ آر یو اینڈ دس از گلاب کا پھول اینڈ فور یو اینڈ آئی لو یو سو مچ. ہم تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم سے سچی محبت ہے. 14 تاریخ کو یہی کام کرتے ہیں. ویلنٹائنز ڈے 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے ہے، لڑکا سب کرتا. پتا ہے آپ کے لیے اب یہ جھمیلا نہیں رہے گا. آپ کے لیے یونیفارم سول کوڈ میں اتراکھنڈ کے سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی بنا شادی کے رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے. اس کو قانونی شکل دے دی بنا شادی کے، جس کو بولا جاتا ہے لیو ان ریلیشن. لیو ان ریلیشن کتنا پیارا نام ہے، یعنی کتنی بدتمیز رشتے کا کتنا سندر نام دیا ہے. لیو ان ریلیشن، بنا نکاح کے لڑکا لڑکی ایک ساتھ جب تک چاہے رہ سکتے ہیں. 2 سال، 1 سال، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 5 سال، 10 سال، اور جب من میں آئے لات مار دو، بریک اپ کر لو. بریک اپ، بے وفائی کا خوبصورت نام بریک اپ. میرا بریک اپ ہو گیا، یعنی میں نے لڑکی کو بھگا دیا یا میرا لڑکے سے رشتہ ختم ہو گیا. ناجائز سمبند کو جائز قرار دینے والوں، اگر آپ نے اس رشتے کو قانونی شکل دی ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور بھارت کے اندر یہ رشتہ یہ جرم کو بڑھاوا دے گا. کیسے؟ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں مل کر رہتے ہیں. کتنے دن تک رہتے ہیں؟ 1 سال تک رہتے ہیں. لڑکا جان سے محبت کرتا ہے، بہت دل سے محبت کرتا ہے، لڑکی کو ساری چیزیں دیتا ہے، لیکن لڑکی کو کوئی اور اس سے زیادہ ہینڈسم، اس سے زیادہ پیسہ والا لڑکا مل جاتا ہے. تو لڑکی کیا کہے گی؟ پہلے والے کو لات مار دے گا، بھاگو، بریک اپ. دوسرے کے ہاتھ پکڑ لی، ہے نا؟ نکاح تو ہوا ہی نہیں، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ وہاں پیسہ زیادہ دکھ رہا ہے، وہاں پر BMW کار دکھ رہی ہے، وہاں آئی فون نظر آ رہا ہے اس کو، وہاں دیکھ رہا ہے کہ بھئی ایک دم 3 BHK کے فلیٹ ہے ممبئی کے اندر ہے، موج مستی ہوگی. یہ بیچارے مڈل طبقے کے لڑکے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اب بتائیے یہ زخم کھایا ہوا عاشق ہے، یہ بیٹھ کر تسبیح پڑھے گا؟ یہ بیٹھ کر اس کو کیا کہے گا کہ واہ محترمہ بہت اچھا کیا، جاؤ محترمہ جاؤ، ایسا کہے گا؟ نہیں. کیا کرے گا کہ تم نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، میرے پیسے بہت برباد کیے تم نے، 1 سال تک تم نے مجھے جھوٹا وعدہ رکھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تو فوراً چاقو اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ جا کے اس کے گلے کو کاٹ دے گا، مرڈر کرے گا. کیا کہے گا؟ جب تم میری نہیں ہو سکتی، آج کل کے دل پھینک عاشقوں کا ڈائلاگ کیا ہوتا؟ جب تم میری نہیں ہو سکتی تو تم کو کسی کا نہیں ہونے دوں گا. فوراً جا کر کے اس لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کرے گا، 35 ٹکڑا کرے گا، اس کو پھر پنی میں ڈال کر پھینکے گا. اس سے بھی من نہیں بھرے گا تو اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گا، پیس کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو پریشر کوکر میں ڈال کر اس کا بہترین سے مٹن اور چکن کی طرح ابال کر اس کو کھائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بچی کی زندگی تباہ ہوئی کس وجہ سے؟ پشکر دھامی صاحب آپ کے یہ لیونگ ریلیشن کو جائز قرار دینے کی وجہ سے. عبداللہ بنا آنکڑے کی بات کرنے کا عادی نہیں ہے. میں نے جو 35 ٹکڑے کی بات کی، یہ لیونگ ریلیشن کا معاملہ دلی کے اندر ہوا کہ نہیں ہوا؟ محمد آفتاب نے ایک لڑکی کے جسم کے 35 ٹکڑے کیے. اس کے بعد میں 2 ہندو جوڑی جو ساؤتھ کے تھے، ممبئی میں رہتے تھے، وہ اسی رشتے میں رہتے تھے. لڑکی نے منہ موڑ لیا،
لڑکے سے برداشت نہیں ہوا، چاقو خرید کر لا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، فریج کے اندر ڈال دیتا تھا، جو تھوڑا تھوڑا نکال کر اس کے ماंس کو پریشر کوکر میں ڈال کر مرچ مسالہ ڈال کر ابالتا تھا اور تینوں ٹائم کھاتا تھا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اسی تمہارے اندھے قانون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آؤ، اگر اس سے بہتر قانون بنانا چاہتے ہو، اگر دنیا والوں چاہتے ہو کہ زنا کا ریٹ گھٹ جائے، آج بھارت کے اندر ہر 45 سیکنڈ میں ایک زنا ہوتا ہے، ہر 45 سیکنڈ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ اگر آپ کو زنا کو روکنا ہے، اگر آپ کو لیونگ ریلیشن کے واردات کو گھٹانا ہے تو قرآن پر عمل کر لو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لو۔ زنا کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہو وہ گھونگھٹ کر لے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے وقرن فی بیوتکن، سماج کی بیٹیوں سے کہو کہ وہ گھر کے اندر محفوظ رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور قرآن کریم کے اندر عورت سے کہا گیا فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے فون میں کسی بلینک کال، اگر کوئی بلینک کال آتا ہے، اننون نمبر سے آتا ہے اور کوئی مرد نہیں ہے اور کسی مرد کا فون ہے، تو تم ان کو فون پہ سختی سے بات کرو، آرام سے، پیار سے نہیں۔ جب سختی سے بات کرو گی اور تم اپنی نگاہوں کو کھول کر مارکیٹ میں نہیں جاؤ گی، پردے میں جاؤ گی، تو تمہاری نگاہیں محفوظ رہے گی۔ غیر محرم سے نگاہیں چار ہونے سے اللہ بچاتا ہے، زنا جیسے مہلک واردات کے ہونے سے۔ یہ اس لیے تاکہ سماج کی بچی کسی غیر کے ٹچ میں نہ آئے، یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے زنا سے بچنے کا۔ بتاؤ قرآن میں کتنے اچھے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، آج یہ لے کر آ جاتے ہیں کہ بھئی UCC نافذ کر دو تو یہ ساری غلطیاں کم ہو جائے گی، یونیفارم سول کوڈ نافذ کرو گے تو گناہ اور بڑھے گا، جرم اور بڑھے گا۔ اسی لیے ہماری شریعت سب سے بہتر شریعت ہے، ہمارا قرآن سب سے بہتر اپائے پیش کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، ہر جگہ پر میری گزارش ہوتی ہے کہ آج جو اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، نئے نئے طرح کے قوانین پیش کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ اور اس کا ذمہ دار صرف ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان۔ وہی اتراکھنڈ میں ایک جلسے میں ہم سے سوال کیا ایک آدمی آ کر کے، روم میں بیٹھے تھے تو وہاں کر پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کے اسلام میں اچھا تو وہ یونیفارم سول کوڈ لایا تو طلاق نہیں دے پائے گا، کوئی کورٹ کے ذریعے دینا ہوگا، کیونکہ طلاق اسلام میں ظلم ہے، طلاق اسلام میں ظلم ہے، غلط بات ہے، طلاق اسلام میں ظلم نہیں ہے، طلاق رحمت ہے اسلام میں۔ ہاں، بنا بات کے جو لڑکے دے دیتے ہیں، چھوٹی موٹی بات ہے، بیوی کو مارو پیٹو، 1 2 3 طلاق جا، یہ ظلم ہے۔ طلاق نکاح سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، کب؟ جب انسان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے۔ طلاق ایک ایمرجنسی دروازے کی طرح ہے، ایمرجنسی ونڈو ہے۔ ایمرجنسی دروازہ کب کھلتا ہے؟ ہمیشہ کھول کے رکھتے نہیں۔ ٹرین میں ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے، پلین میں بھی ہوتا ہے، بس میں بھی ہوتا ہے۔ کب کھولتے ہیں؟ جب کوئی آگ لگ جائے تب اس کو کھول کر باہر نکلتے۔ ایسی ہی طلاق ہے، جب زندگی دوبھر ہو جائے، بہت دشوار ہو جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اب طلاق کے ذریعے سے پروسیس میں جا کر 3 پروسیس ہے، 3 طہر کے اندر طلاق ہوگی، ڈائریکٹ 1 2 3 نہیں۔ ایک طلاق پہلے محترمہ کو دیجئے کہ محترمہ سمجھ جائیے، نہیں تو تم کو میں 1 طلاق دے رہا ہوں، ابھی 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کو اس طلاق کو واپس لینے کا، 1 مہینے میں سدھر جائے تو طلاق واپس لے لیجئے۔ کتنا اچھا طریقہ اللہ نے بتایا۔ پہلے میں نہیں کر سکے، دوسری مرتبہ دیجئے آپ، دوسرے میں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹائم ملتا تو یہ طریقہ طلاق کا اسلام میں رحمت ہے۔ کرسچن کے اندر 1 مرتبہ شادی ہو جائے، 7 جنم تک لے کر چلنا پڑے گا، طلاق نہیں لے سکتے۔ اور جوڈائزم میں، یہودی دھرم کے اندر، اگر آپ کی بیوی کی دانت اوپر ہے، تھوڑے دانت اوپر ہے، دوسری عورت اچھی مل گئی تو اس کو صرف اتنا بولنا ہے، جاؤ میں نے تجھے طلاق دیا، دوسری سے شادی کر لو، ہو گیا۔
کرسچن میں بہت سخت، طلاق ہی نہیں. یہودی میں اتنا آسان کہ بس بیوی کو بول دو جاؤ مجھے اچھی لڑکی ملے اس سے شادی کر لے رہا. اللہ نے ان دونوں کے بیچ میں راستہ نکالا کہ نہیں، ساتوں جنم کا رشتہ بھی نہیں ہے نکاح، اور آسان بھی نہیں ہے کہ کہہ کر چھوڑ دو ایسے کر کے، بلکہ دونوں کے درمیان میں بہترین جو راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی. میں نے بہت وقت لے لیا آپ لوگوں کا، تقریباً 1-1.25 گھنٹہ لے لیا، میں آدھے گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہے ہمیں اس وقت جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ڈرنا کسی سے نہیں ہے، گھبرانا کسی سے نہیں ہے. وقتی طور پر ظالم لوگ آتے ہیں اور اپنی طاقت کا جلوہ دکھاتے ہیں بس، اور یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا. اللہ کا قانون ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا. ہمیں بس اس پر عمل کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے.